اور اتباع کرنا کہ جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب آپ نے دیکھا کہ نماز ہے بالفرض، نماز کے لیے بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ نماز کس طرح ادا کریں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو، جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ گویا میری جو حرکت نماز کی کیفیت میں ہوتی ہے، نماز کی ادائیگی میں ہوتی ہے، اسی حرکت کا نام نماز ہے، اسی حرکت کا نام نماز ہے، اسی کا نام عبادت ہے۔ تو آج کی اس موضوع پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ اطاعت اور اتباع دونوں چیزیں یہ جب جمع ہو جاتی ہیں، اطاعت اور اتباع، اطاعت باطن کا عمل اور اتباع ظاہر کا عمل، اطاعت اور اتباع، خشوع اور خضوع، جب یہ دونوں جمع ہوتے ہیں تو اس عمل کا نام قرآن و سنت نے تقویٰ رکھا ہوا ہے۔ اس عمل کا نام کیا رکھا ہوا ہے؟ قرآن اور سنت نے تقویٰ۔ یعنی تقویٰ صرف باطن کا عمل نہیں ہے، نہ ظاہر کی ریاکاری ہے، نہ یہ صرف عمل باطن ہے اور نہ یہ ظاہر کی ریاکاری ہے۔ تقویٰ اس کو کہتے ہیں جو باطن کا حسن ہو وہ ظاہر کا حسن وجود بن جائے، اس کو کہتے ہیں تقویٰ۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ تقویٰ۔ تو اب آپ کی سمجھ میں آیا کہ ارشاد فرمایا ہمارے پروردگار عالم نے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اطاعت میں ہم دونوں شریک ہیں، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ میں نے اس کا معنی یہ کیا کہ چاہو مجھے بھی اور چاہو اللہ کو بھی، اللہ کو بھی دل سے چاہو اور مجھے بھی دل سے چاہو۔ اب تم اللہ کو دل سے چاہتے ہو، اس پہ تمہارے پاس گواہ کون ہے؟ اور تم رسول کو دل سے چاہتے ہو، اس کے پاس تمہارا گواہ کیا ہے؟ فرمایا فاتبعونی، میری اتباع ہی یہ گواہی ہے کہ تم اللہ کو بھی چاہتے ہو اور اس کے رسول کو بھی دل سے چاہتے ہو۔ آپ سمجھ گئے اس بات کو کہ دل سے چاہتے ہو وہ اس طرح، وہ کیا ہے؟ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، کہ فرما دیجئے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو اس طرح کرو جس طرح میں کرتا ہوں۔ تو تم تو اللہ سے محبت نہیں کر سکتے، اس لیے کہ وہ ذات ایسی ہے جس کے ساتھ تمہاری محدود کی محبت لامحدود کے ساتھ، محدود کی محبت لامحدود کے ساتھ، ایک کمزور کی محبت ایک بڑی طاقت کے ساتھ تم محبت نہیں کر سکتے مجھ سے، تم مجھ سے محبت نہیں کر سکتے، لہذا دعوی محبت نہ کرو۔ تم مجھ سے محبت نہیں کر سکتے لہذا دعوی محبت نہ کرو، تم مجھ کو نہیں چاہ سکتے لہذا چاہت کا دعویٰ نہ کرو، تم ایسا کرو، تم تو مجھ سے محبت نہیں کر سکتے، تم تو مجھے چاہ نہیں سکتے، تم ایسا کرو، تم میرے حبیب کو چاہنے لگ جاؤ تو میں خود اوپر سے تجھے چاہوں گا۔ تم نہیں مجھ سے محبت کر سکتے، تم مجھ سے محبت نہیں کر سکتے، سمجھو ہم اس سے محبت نہیں کر سکتے، ہم اس سے چاہت نہیں رکھ سکتے، بے مثل ہے، لا ضد لہ ولا ند لہ ولا مثل لہ ولا مثال لہ، ہم اس سے محبت نہیں کر سکتے۔ فرمایا قل میرے حبیب یہ محبت نہیں کر سکتے مجھ سے، ان کی کیا ہمت یہ مجھ سے محبت کر سکیں، ان کی کیا طاقت یہ مجھ سے محبت کر سکیں۔ پھر صرف حبیب یہ کرو، قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت اور چاہت کا دعویٰ کرتے ہو نا تو فاتبعونی،
اس طرح کرنے لگ جاؤ جس طرح میرا حبیب کرتا ہے، وہ عمل دہرایا کرو جس طرح میرا حبیب جو عمل دہراتا ہے، تو مجھے پتہ چل جائے گا کہ تم مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو، لہذا تم تو نہیں کر سکتے، میں خود اپنے حبیب کے عمل کی وجہ سے تم سے محبت کرنے لگ جاؤں گا۔ آپ اندازہ لگائیے ذرا، میں خود تم سے محبت کرنے لگ جاؤں گا، میں خود قریب آ جاؤں گا، تم میرے قریب نہیں آ سکتے۔ اب قرآن مقدس سنیے، یہ تو میری بات تھی جو میں نے اپنی کلام کے شروع کرنے کے لیے ایک بنیاد بنائی۔ وہ بنیاد کیا ہے؟ اطاعت اور اتباع۔ اطاعت دل کا عمل ہے جس کا تعلق اللہ سے بھی ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہے۔ اس عمل کا اظہار اور ظہور اتباع میں ہوتا ہے۔ اس کا اظہار کس سے ہوتا ہے؟ اتباع سے، اور اللہ کی اتباع نہیں، اس کی اطاعت ہے، اور حضور کی اطاعت بھی ہے اور آپ کی اتباع بھی ہے۔ اطاعت کہتے ہیں دل سے چاہنے کو، دل سے محبت کرنے کو۔ لہذا آئیے، اطاعت اور اتباع یہ جب دونوں چیزیں جمع ہو جائیں، اس کو کہتے ہیں کہ اندر اور باہر، ظاہر اور باطن، یہ دونوں جب ایک ہو گئے، ظاہر کا عمل اتباع، باطن کی نیت اطاعت، ان دونوں کے ساتھ جب مل گئے تو ریزلٹ اور نتیجے کے طور پہ ایک ایسی چیز سامنے آئے گی جس کو کہیں گے تقویٰ۔ جس کو کیا کہیں گے؟ تقویٰ۔ اب آپ سمجھ گئے تقویٰ کیا ہے؟ یوں کھل کے بات سمجھا کریں تاکہ ہم اپنی زندگی کو اس راستے پہ ڈال سکیں۔ انسان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ اپنا وقت ضائع کرتا رہے۔ کس انسان کے پاس اتنا وقت ہے؟ 60 سال زندگی بالفرض کسی انسان کی ہو گئی، 30 سال تو اس کی سوئے ہوئے گزر گئے، 15 سال تو اس کی حماقتوں میں گزر گئے، 10 سال تو اس کی بے وقوفیوں میں گزر گئے۔ کون سا پیریڈ باقی رہ گیا جس میں تم اچیومنٹ کرو گے اپنے مولا کی طرف؟ اور اس کے بغیر چارہ کاری کوئی نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ تم کسی وقت بیٹھ کر غور تو کرو کہ تم آگے کیا اسباب بھیج چکے ہو، جہاں جا کے لمبی عمر ٹھہرو گے، جہاں جا کے لمبی مدت ٹھہرو گے، وہاں کے لیے کیا کر چکے ہو، کیا بھیجا ہے تم نے آگے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اتقوا اللہ، غور کرو، ڈرو، ڈرو، غور کرو، سوچو۔ وَلْتَنْظُرُ نَفْسٌ، چونکہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ آگے بھیج رہے ہیں، ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ آگے بھیج رہے ہیں۔ پیچھے جو کچھ ہم نے کیا تھا عالم ارواح میں، اس کی صورت یہاں پہ بنی، اس کی صورت یہاں پہ بنی، اس عالم ارواح کی اس صورت کے مطابق ہمارا ڈیزائن یہاں ترتیب پایا، لہذا یہاں ہماری جنت سکون کی صورت میں ہمیں ملی اور ہماری دوزخ بے سکونی کی صورت میں ہمیں ملی۔ سکون اور اطمینان جنت میں حاصل ہوتا ہے، بے سکونی اور پریشانی جہنم کا عمل ہے، یہ جہنم کا ظہور اس سے ہوتا ہے۔ اب یہاں جو ہو رہا ہے سکون یا بے سکونی، اضطراب یا اضطرار، یا یہاں پہ جو کچھ بھی تیرے ساتھ ہو رہا ہے اس کی شکل اور صورت تو آگے دیکھے گا۔ اس کی صورت کہاں دیکھے گا؟ آگے دیکھے گا۔
یہ اصل ہے